بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست ہیں دبئی سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پرانی یادوں پر کوئی ویڈیو بنائیں۔ میں نے کہا چلو ہم وقتاً فوقتاً اپنے ماضی خصوصاً بچپن کی باتیں بیچ میں شامل کر لیا کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو بھول جاتی ہیں اور جب یکدم یاد آتی ہیں تو اگر تو وہ اچھی ہوں تو خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کے، اور اگر وہ بری ہیں، بری سے مراد تلخ ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ناخوشگوار اثرات دل و دماغ پہ مرتب ہوتے ہیں ان کے۔ ایسا ہے کہ میرے دادا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، عربی اور فارسی کے ماہر تھے، اور خوش خط ان کا بہت اچھا تھا، مطلب لکھتے تھے تو ایسے ہے کہ جیسے موتی پروئے ہوئے ہوں۔ لوگ خط لکھواتے تھے ان سے، اور عربی فارسی کے ساتھ ساتھ اردو کے بھی ظاہر ہے کہ ماہر تھے، صرف مڈل پاس تھے، اور قرآن اور حدیث کا وسیع مطالعہ رکھتے تھے، لیکن زیادہ نہیں تھے، بہت کٹر جیسے ہوتے ہیں لوگ۔ تو انہوں نے، میں تقریباً 5ویں یا 6ٹھی میں پڑھتا ہوں گا، 63 جنوری 63 کی میری پیدائش ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری عمر کتنی ہوگی۔ تو اس وقت کہیں دادا جی میرے ریڈیو لائے تھے، شاید 4تھی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے، وہ میرے دادا کے پاس فلپس کا 4 بینڈ کا ریڈیو تھا، جو اس دور کا شاید سب سے اچھا ریڈیو ہوتا تھا۔ میرے دادا جی نے ایک ایکڑ توریا، سرسوں کی طرح تیل نکالتے ہیں جس سے، 1 ایکڑ توریا بیچ کر وہ خریدا تھا۔ 6 سیل اس میں بڑے تھے، اس ڈلتے تھے، اور بہت صاف آواز تھی، میڈیم کی، شارٹ ویوز کی، ایف ایم وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا اس وقت۔ تو وہ لاہور سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ سائیکل پہ گئے تھے یہاں خانیوال سے، میرے گاؤں سے، اور پھر لاہور سے وہ لائے تھے۔ لمبے لمبے سفر وہ سائیکل پہ ہی اس وقت لوگ کر لیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ہمیں بھی ان کے ساتھ بی بی سی سننے کی عادت ہو گئی۔ بچپن میں تو اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اتنا پتہ تھا کہ دادا جی بی بی سی سنتے ہیں، بی بی سی پہ اردو خبریں سنتے ہیں، صبح بھی اور شام کو بھی باقاعدگی کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر سیلون، سری لنکا سیلون ریڈیو سے پرانے گانے آیا کرتے تھے، پرانے گیت۔ تو وہ 6:30 سے 7 بجے تک ان کا پروگرام ہوتا تھا، تو وہ بھی ہم باقاعدگی سے، میرے والد صاحب تو کھیتوں میں صبح صبح اٹھ کے چلے جاتے تھے ہل چلانے، لیکن گھر میں جو ہوتے تھے، بھائی بھی، مجھ سے بڑا بھائی بھی عادی تھا، دادا جی بھی سنتے تھے بڑی آہستہ آواز کے ساتھ، لیکن وہ سیلون سے جو پرانے گیت ہیں وہ لازمی سننے ہیں، ہمیں بھی عادت پڑ گئی ساتھ ساتھ۔ تو اس میں ایک جو گانوں جو پروگرام پیش کرتی تھیں وہ خاتون،
ان کی اردو یا وہ ہندی کہہ لیں آپ اس کو وہ بڑی کمزور تھی. وہ اٹک اٹک کے بات کیا کرتی تھی کہ اب جو ہم گانا پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو فلاں نے لکھا، موسیقی سی رام چندر کی ہے، آواز محمد رفیع کی، لتا منگیشکر کی، اور اس طرح سے وہ درمیان میں گانے کا جو چلانا ہوتا تھا اس کا تعارف کرواتی تھی. تو بڑا عرصہ سنتے رہے. مجھے یاد ہے کہ میٹرک میں انٹر میں میں اپنے چچا کے پاس تھا خانے وال، تو ان کے پاس بھی ریڈیو ہوا کرتا تھا، وہاں بھی ہم ریڈیو سنتے تھے. یہ مجھے BBC سننے کی بھی عادت پڑ گئی. اور پھر وہ سری لنکا سے جو وہ پروگرام تھا خاص طور پہ 6:30 سے 7 کا، وہ سنتے تھے. اور اس پروگرام کے آخر میں KL سائگل، کنن لال سائگل، جو گلوکاروں کے استاد سمجھے جاتے ہیں، گائکی کے استاد، اور اس کے پروگرام کے آخر میں ایک نغمہ، ایک غزل یا گیت کنن لال KL سائگل کا لازمی ہوتا تھا. آج بھی مجھے کئی ان کے یاد ہیں کہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ غزل ہے، غزل نما گیت کہہ لیں آپ، کہ اے کاتب تقدیر مجھے اتنا بتا دے کہ کیوں مجھ سے خفا ہے، کیا میں نے کیا ہے. اے کاتب تقدیر مجھے اتنا بتا دے کیوں مجھ سے خفا ہے، کیا میں نے کیا ہے. تو اس طرح کے اور بھی بہت سے ہیں. تو ایک نغمہ آخری پروگرام کا روزانہ یہ کنن لال سائگل کا ہوا کرتا تھا. آج کی نسل یہ ان کو بہت کم پسند کرتی ہے، کیونکہ معیارات بالکل ادب کے اور شاعری کے مزاج تبدیل ہو چکے ہیں. تو یہ سنتے رہے، یہ اس وقت تک سنتے رہے کہ میں حتیٰ کہ BSc میں، MSc میں بھی، ذکریہ یونیورسٹی میں بھی میرے پاس ایک اچھا ریڈیو تھا، وہ میں عادی تھا سننے کا. پھر MPhil میں چلے گئے 88 میں پنجاب یونیورسٹی، وہ بھی کمرے میں میرے ریڈیو تھا. تو اس کے بعد پھر 90 میں میں اسلام آباد میں یہاں پنجاب کا SST، وہاں کا TGT، وہاں میں ملازمت کر لی. MPhil کا جو پھر کام تھا 1 سال کا ہو گیا تھا، 1 سال کا رہتا تھا. تو ہمارے جو سپروائزر تھے شہزاد نسیم صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ کر لیں تو چھٹیوں میں آ جائیں، پھر میں آپ کو جو تحقیق کا کام ہے، ریسرچ ورک، میں آپ کو کروا دوں گا. تو میں پھر ادھر چلا گیا، اور وہاں بھی میرے پاس ریڈیو تھا. اور وہ پروگرام یہ BBC اور وہ جو سیلون کا پروگرام ہے وہ لازمی سنا کرتے تھے. دہلی میں دلی سے اردو پروگرام بھی آیا کرتا تھا، وہ تقریباً اس کا وقت تھا 3 سے 4 بجے تک کا. وہ بھی پھر اکثر و بیشتر وہ بھی سنتے. لیکن یہ جو پروگرام ہے یہ ہم لازمی سنا کرتے تھے. اس میں اس کے بعد پھر میں 94 میں یہاں پنجاب میں آ گیا، ایک ہائر سیکنڈری اسکول میں ماہر مضمون کی حیثیت سے. تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ ریڈیو سننے کی عادت پختہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ کمپیوٹر اس دور میں آیا، اور کمپیوٹر خریدا، اس کو تھوڑا سمجھا. کمپیوٹر پر کام کرتے کرتے بھی BBC، کمپیوٹر پر بھی سہولت تھی سننے کی، تو BBC پھر کمپیوٹر کے ذریعے ہم سنا کرتے تھے. ساتھ ساتھ پرانے گانے سننے کی بھی عادت تھی. تو وہ ختم سلسلہ، وہ سیلون بھی، وہ BBC بھی، موبائل آ گئے، تو یہ سارے اخبار وہ بھی اب پڑھ لیتے ہیں لوگ موبائل کے ذریعے سے ہی. تو بالکل وہ معیار، وہ طریقے
وہ اسلوب وہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو اچانک پھر مجھے وہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. یہ پرانے گانے سننے کی، گیت اور اچھی شاعری غزلیں سننے کی اب بھی عادت ہے. بعض اوقات تو بچوں سے چھپ کے بھی سنتے ہیں. لیکن اب یہاں جب ہم بات کر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، تو واپسی پہ میں کانوں میں وہ لگا کے موبائل کے ساتھ مائک وہ پھر میں کبھی گانے سن لیتے ہیں، کبھی خبریں، کبھی کوئی دوسرے پروگرام. تو اب جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک دن شام کے وقت نا اپنے اسکول میں سیر کر رہا تھا. جو فٹ بال کے لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں، میں ارد گرد چلتا پھرتا رہتا ہوں. تو میں پھر تلاش کیا یوٹیوب پہ بھی پرانے شمشاد بیگم کے اور اما دیوی، کے ایل سائگل، محمد رفیع، لتا منگیشکر، اچھا آشا بھوسلے کے پرانے جو تھے، پرانے پنجابی بھی، اور طلعت محمود کے، مکیش وغیرہ کے خاص طور پہ. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں دیکھوں کہ وہ پروگرام جو سیلون میں چلا کرتا تھا وہ اب کہیں پہ ہے. اب یہ یہاں پہ یوٹیوب میں سارے پروگرام جو آڈیو تھے انہوں نے یوٹیوب میں دے دیے ہیں. اس کی تھوڑی سی ویڈیو شکل تبدیل کر کے سامنے تصویر کسی چیز کی ہو تو وہ دے دیے ہیں. اور اس دور میں لاہور سے ایک پنجابی پروگرام نظام دین دیاں گلاں یہ بھی چلا کرتا تھا. وہ بھی دادا بھی سنتے تھے اور ہم بھی اکثر سنا کرتے تھے، میرے والد صاحب بھی. اور ملتان ریڈیو اسٹیشن سے مار صاحب کا پروگرام ہوا کرتا تھا، موٹی شمشیر حیدر ہاشمی ان کا نام تھا، وہ بھی سنا کرتے تھے. تو میں نا وہ اس سیر کرتے کرتے وہ دیکھا، تلاش کیا، تو وہاں پہ سیلون کے وہ پروگرام پرانے جو میں بچپن میں سنا کرتا تھا تعلیم کے دور میں، پڑھائی کے دور میں، وہ مجھے سامنے نظر آ گئے کہ ریڈیو سیلون، یہ پرانے گیت، یہ ساتھ اسی طرح لکھا ہوا تھا. میں نے وہ ایک لگایا پروگرام، تو وہی آواز جو اس وقت ٹھہر کے، جسے ہم سمجھتے تھے کہ اس کی اردو اچھی نہیں ہے، یہ درمیان میں ٹھہر کے پڑھتی ہے، شاید پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا، تو وہی خاتون وہ درمیان میں وہ پیش کر رہی تھی پروگرام. تو ایسے لگا جیسے کوئی بچپن کا دوست، وہ بیچاری مر کھپ گئی ہوگی، اب اس کو کسی اور معنوں میں آپ نہ لیں، کہ ایک ایسی آواز کہ جس کو کبھی یاد نہیں ہم نے کیا. ایک عرصہ ہو گیا طالب علمی کے دور سے لے کر اب میری عمر 57 سال سے زیادہ ہے. مہینہ اگست کا جا رہا ہے، 18 اگست ہے آج. تو اتنا عرصہ کبھی یاد نہیں آئی. کبھی وہ سنا کرتے تھے، یہ پتہ تھا کہ وہ پروگرام سنا کرتے تھے، لیکن وہ آواز جو ہی کانوں میں آئی ہے تو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے بچپن کی یہ کوئی دوست ہے، کوئی سہیلی ہے، پتہ نہیں مجھے یہ لفظ استعمال کرنے بھی چاہیے. تو جو مجھے جس کی آواز سننے کو مل رہی ہے، تو اتنا اچھا لگا، اتنا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی گمشدہ چیز، گمشدہ خزانہ کہیں پہ ملا ہو. تو دل و دماغ میں ایسی فرحت، ایسی طراوت محسوس ہوئی کہ میں پھر کافی دن تک وہی سیر کرتے ہوئے وہی پروگرام میں سنا کرتا تھا، اور وہی آواز
کانوں میں رس گھولتی. تو یہ کچھ اس طرح کی یادیں ہوتی ہیں کہ جو آدمی شاید آج کے دور میں اس طرح کی بات جو آج کی نسل ہے اس کے لیے بےمانی سی ہے، لیکن میرا خاص طور پہ مزاج، کوئی پرانا دوست مل جائے، کوئی اسی طرح پرانی کوئی چیز مل جائے، میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں خاص طور پر، اور کوشش کرتا ہوں قدر کرنے کی. تو اس طرح سے پرانے زمانے میں پھر یہ بہت مجھے یاد تھے اس وقت کے بڑے پورے گانے، پوری غزلیں کے ایل سائگل کی. اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں ایم فل کرتا تھا، یہ بات ہے 88 کی، یہ 1988 کی بات ہے. تو یہ ذرائع، یہ گاڑیاں، بسیں اتنی زیادہ تو نہیں تھی، لیکن یہ لاہور، ملتان سے لاہور، خانیوال سے درمیان میں خانیوال آتا ہے، ہمیں یہاں سے اپنے گاؤں سے خانیوال جانا پڑتا تھا ایک مقامی بس کے اوپر، اور وہاں سے پھر ہم بڑی بسیں چلتی تھی. اے سی تو بہت بعد میں، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے یہ جو چلی ہے. تو بس پہ میں بیٹھا ہوں، میرے پاس میری کچھ کتابیں، اور گھر آیا تھا میں یونیورسٹی سے 2-3 دن کی چھٹی. واپس میں گیا ہوں تو میں نے اپنا جو بیگ ہے وہ رکھا ساتھ اپنے نیچے. تو بیٹھا ہوں، میرے ساتھ کوئی تھا، مسافر تھا. میں بیٹھا ہوں اور بس والے اس وقت کیسٹ لگایا کرتے تھے، اور کئی ڈرائیوروں کا مزاج یہ تھا کہ وہ پرانے گانے چلایا کرتے تھے. میں بیٹھا ہوں اور 3 4 5 یاد نہیں کہ 10 گانے چلے ہوں گے. وہ پرانے گانے پہ بڑی ان کی تاثیر، لے جا میری دعائیں لے جا، پردیس جانے والے، اس طرح کے مٹی سے کھیلتے ہو بار بار کس لیے، ٹوٹے ہوئے کھلونوں سے یہ پیار کس لیے، اور رفیع صاحب کا تو گنگا کی موج میں جمنا کا دھارا، ہو رہے گا ملن یہ ہمارا تمہارا، اس طرح کے. تو وہ چل رہے تھے 5 6 10، معلوم نہیں کتنے میں نے سنے ہوں گے، یا کتنا فاصلہ، تھوڑا ہی یعنی طے کیا ہوگا کہ مجھے نیند آ گئی. وہ ڈرائیور اس طرح کے تھے کہ وہ بس سفر کے دوران ایک کیسٹ ختم ہوئی ہے، ایک طرف اس کی ختم ہوئی ہے تو فوری دوسری لگائی، بس وہ چلتے جاتے ہیں. جیسے سے ایک سگریٹ پینے والا، ایک سگریٹ ختم ہوتی ہے دوسری شروع کر دیتا ہے فوراً، یا کئی لوگوں کو عادت ہے کہ وہ درمیان میں وقفہ نہیں کہ فوری شروع کر دیتے ہیں اگلی. تو وہ بھی کیسٹ بدلتی گئی، مجھے نیند آ گئی، لیکن میں نیند میں سن رہا ہوں وہ سارے گانے جو آ رہے ہیں مسلسل. وہ ایک کیفیت ایسی مدہوشی کی کہہ لیں آپ کہ وہ ہے، طاری نیند ہے، میں سن رہا ہوں چلتے. پتہ نہیں اس نے کتنی کیسٹ بدلی ہوں گی، 4 گھنٹے تو نہیں. اس وقت یہاں خانیوال سے لاہور کا جو وقت لگتا تھا 5 گھنٹے کم از کم تھا، 5 ساڑھے 5 گھنٹے، اور ہو سکتا ہے کہ شہر کے اڈے تک جاتے ہوئے 6 گھنٹے بھی لگ جائیں. تو بیٹھا میں سویا ہوا ہوں اور بھی سن بھی رہا ہوں. اسی طرح یہ ساری مجھے یاد کہ کتنے گانے کون سے آئے، کون سے میں نے سنے. مجھے پتہ چلا اس وقت جب کنڈکٹر نے آواز لگائی، ہوکا لگایا اونچی آواز سے کہ اسکیم موڈ والے آ جاؤ، اسکیم موڈ والے تیار ہو جاؤ. تو میری آنکھ یکدم کھلی، تو میں تو خانیوال سے اسکیم موڈ پہنچ چکا تھا.
اور گانے سنتے سنتے تازہ دم میں یکدم اٹھا، چونکا، اپنا بیگ پکڑا اور نیچے اترا۔ وہاں وہاں اسکیم موڑ سے اتر کے پھر ویگن کے ذریعے پیکھا موڑ سے کیمپس پول، پھر 4 نمبر ہاسٹل میں رہا کرتا تھا۔ ایم فل والے یا پی ایچ ڈی والے عموماً 4 نمبر ہاسٹل میں رہا کرتے تھے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ آج بھی وہی صورتحال ہے کہ نہیں۔ تو میں وہاں، لیکن میں اس کی توجیہ کرنے سے اب تک قاصر ہوں کہ ایک آدمی سو بھی رہا ہے اور وہ سن بھی رہا ہے جو گانے چل رہے ہیں، وہ اس سے محظوظ بھی ہو رہا ہے، اس کے اثرات بھی دل و دماغ پہ مرتب ہو رہے ہیں، لیکن وہ اپنی نیند بھی پوری کر رہا ہے۔ تو عین ممکن ہے ہم طبیعت میں پڑھتے ہیں ایک گمگ کا لفظ، ہم آہنگی، گمگ، اور انگریزی میں ریزوننس کہتے ہیں کہ ہم آہنگ ہو جانا دو قسم کی آوازوں کا، لہروں کا۔ شاید میرے ساتھ میرے کانوں کی جو سماعت ہے، اس کا جو قدرتی تعدد ہے، سننے کا تعداد فی سیکنڈ لہروں کو سننے کی جو صلاحیت ہے، اس کے ساتھ وہ لہریں ہم آہنگ ہو گئی ہیں جو ٹیپ ریکارڈر سے نکل کر میرے کانوں میں آ گئی ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی صورت بن جاتی ہوگی، مجھے نہیں، نہ میں نے کبھی یہ پڑھا، لیکن یہ ہم طبیعت میں پڑھتے ہیں کہ اس طرح کے دو آوازیں، دو قدرتی فریکوینسیز، تعددات، جن کی تعداد فی سیکنڈ سفر کرنے کی صلاحیت، کسی چیز پر پڑھنے کی صلاحیت وہ ایک جیسی ہوتی ہے، تو جب وہ ملتی ہیں تو مجموعی اثرات ان کے بڑھ جاتے ہیں۔ یا بعض اوقات ہم یہ تجربہ بھی کرتے ہیں تجربہ گاہ میں کہ ان دو فریکوینسیوں کو، تعددات کو آپس میں باہم ملایا جاتا ہے، تو کہیں پہ آواز بلند، کہیں پہ آواز کم، یہ ہم تجربہ کرتے ہیں۔ یہ میٹرک میں بھی ہے اور انٹر میں بھی ہے یہ۔ تو اس طرح کی توجیہ، لیکن میں ابھی تک یہ کیفیت کہ آدمی سو بھی رہا ہے اور جاگتی ہوئی چیزوں کا مشاہدہ بھی کر رہا ہے، ان کے اثرات بھی قبول کر رہا ہے اور اپنی نیند بھی پوری کر رہا ہے، شاید وہ چیز خواب کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا صورتحال ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ ایسی یادیں اس طرح کی ہیں، اور بھی کئی ہیں جن کو جب کوئی چیز ذہن میں آتی ہے تو پھر اس کے ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ہم ایک آدمی کسی چیز کو کم محسوس کرتا ہے۔ جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ آج کی نسل اس کو نہیں سمجھتی، وہ اس طرح کے گانے اور اس طرح کی موسیقی پسند کرتی ہے جس میں ہلا گلا ہو، لیکن ہماری جو مزاج دھیما مزاج اس وقت کی موسیقی کا، اور اس کے اندر اچھی شاعری اور کمال درجے کی موسیقی، نوشاد ہے، سی رام چندر ہے، ایسے ہیں موسیقی انہوں نے سنے، جو ترنم جو بنائی ہے انہوں نے، شاید ان کو بھی کوئی نزول ہوتا ہوگا۔ جس طرح کہ میں نوشاد صاحب کے بارے میں ان کے انٹرویوز بھی یوٹیوب میں ہیں، سنتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو گانے والے، جو گلوکار ہوتے تھے، ان کی سب سے پہلے ان کی اردو درست کرایا کرتے تھے کہ الفاظ کی ادائیگی۔ اب لتا منگیشکر وہ اردو گھرانے سے نہیں تھی، تو ان کو نوشاد صاحب نے ان کی ادائیگی، ان کی اردو درست کروائی، اور پھر جا کر پھر انہوں نے گانا شروع کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شاید اب تک ان کے مقابلے کا
کوئی گلوکار پیدا نہیں ہوا. اس دور کے جو رفیع صاحب تھے، مکیش تھے، طلعت محمود، لتا منگیشکر، شمشاد بیگم، کے ایل سائگل، اس طرح کے جو لوگ تھے ان کے مقابلے کا بعد میں کوئی آیا ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی کچھ یادیں ایسی ہیں کہ وہی پھر بات کہ چھٹتی نہیں ہے منہ کو یہ کافر لگی ہوئی. تو مجھے اپنے ماحول میں جیسے میری اندر کی منافقت سمجھ لیں یا کچھ اور سمجھ لیں کہ آج کل تو آدمی ہمارے جیسا جن کو لوگ شاید بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ گانے بھی سنتا ہے، یہ مسجد میں بھی نماز بھی پڑھتا ہے، یہ گانے بھی سنتا ہے، تو بہت سارے لوگ کیونکہ دور ہے کہ فتویٰ لگانے سے، گریز، برا سمجھنے سے، لیکن یہ ہمیں اندر سے تکلیف بھی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اندر سے کچھ ہوں اور باہر سے کچھ ہوں. تو کیوں نہ بندہ کوشش کرے کہ اندر باہر لوگوں سے کم چیزیں چھپانے کی کوشش کرے. میں جو ہوں، میں اپنے گھر میں عموماً میں کچھ نہیں ایسے نہیں چھپاتا، بہت کم ہوں. تو بس یہ بھی پیش نظر تھا کہ میں اس طرح کی بات کروں. اور اس دوست نے، دبئی والے دوست نے، حافظ آباد کے ہیں وہ، تو انہوں نے بھی مجھے یاد کروایا. تو وقتاً فوقتاً زیادہ تر میرے پروگرام تعلیمی ہوتے ہیں، لیکن چلو تفریح طبع کے لیے، کچھ تبدیلی کے لیے اس طرح کے پروگرام بھی ہو جاتے ہیں جس سے پرانی یادوں کو بندہ تازہ کر لیتا ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو اچھی یادیں ہیں ان کو تازہ کرنا چاہیے، اور تعلقات اس سے خوشگوار ہوتے ہیں. اپنے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے وہ ذرا بہتر ہوتا ہے.